الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفر به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں، 12 مہینوں میں ایک مہینہ، 12 دن میں ایک دن۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے کوئی مریض ہو تو اسے روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے۔ مریض کی کیٹیگری کیا ہے؟ کوئی حاذق دیندار حکیم یا ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ کا مرض لا علاج ہو جائے گا، یا مرض بہت زیادہ بڑھ جائے گا، یا آپ مر جائیں گے، اس صورت میں انہیں روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن دیندار میں نے کیوں لگایا؟ بد دین تو ذرا سی بات پہ کہہ دے گا اسے 3 مرتبہ گولی کھانی ہے آپ کو صبح دوپہر شام، اس وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھیے، جس کے نزدیک روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں بہت عجیب و غریب۔ ایک مرتبہ ہماری خالہ جون کے مہینے میں آگرے میں تھیں، 47 کا ٹیمپریچر۔ ہمارے خلیرے بھائی وہاں سے دوا لینے کے لیے جب پہنچے تو ڈاکٹر نے انہیں پانی پلانے کو کہا، تو انہوں نے نہیں، میں پانی نہیں پیوں گا، میں روزے سے ہوں۔ بولے اچھا جوس لے لیجئے۔ بولے نہیں جوس بھی نہیں لے سکتا۔ بولے کچھ نہیں لے سکتے؟ تقریباً 16.5 گھنٹے کا روزہ ہو رہا تھا۔ اس نے آپ کیا بات کر رہے ہیں، 47 ڈگری میں ہماری میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے آدمی 15 گھنٹے اتنے منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو بولے آپ میڈیکل اپنے پاس رکھیے، میڈیکل سائنس، آپ کے آگرے میں ہی کم سے کم 10-5 لاکھ لوگ روزہ رکھ رہے ہوں گے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ اور انہوں نے کہا اس سے آگے کہ میں آپ بات بتا دوں، میرے ساتھ 11 سال کا میرا بھائی ہے، اسے ہم نے 3 دن روزہ نہیں رکھوایا کہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ ایک دن یہ رات کو غائب ہو گیا، رات کو 11 بجے اسٹیشن پہ اس نے 11 بجے پانی پیا اور وہیں پر بینچ پہ سو گیا۔ صبح 7 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ دوسرے دن شام کو مغرب سے 10 منٹ پہلے ہی آیا کہ دن میں روزہ توڑوا نہ دیں۔ تقریباً اس کا 26-27 گھنٹے کا روزہ تھا۔ اصل میں جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا لمبا روزہ بھوک پڑے پیاس کے کس طرح بغیر پیے کچھ بھی جوس وغیرہ لیے وہ کیسے رکھ لیتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں روزہ توڑ دیا۔ کوئی دیندار حکیم ڈاکٹر آپ سے ہی کہتے نہیں آپ کا مرض لا علاج ہو جائے گا، تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یا آپ سفر پہ جا رہے ہوں، سفر کتنا ہو؟ فقہا نے صحابہ کرام اور رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نکالا ہے 48 میل، یعنی 72-74 کلومیٹر۔ میں نے کوئی حدیث تو نہیں دیکھی، لیکن شیخ عطیہ سالم مدینہ منورہ میں درس دے رہے تھے، ان کی زبان سے ایک حدیث سنی۔ آپ نے فرمایا من مکہ الی جدہ، من مکہ الی طائف، من مکہ الی عثمان۔ طائف مکے سے 60 کلومیٹر ہے اور جدہ 80 کلومیٹر ہے اور عثمان 100 کلومیٹر۔ غالباً فقہا نے اس کا بیچ جو ہے 72-74 کلومیٹر نکالا۔ اگر کسی شخص کا ارادہ ہو اتنا لمبا سفر کرنے کا، اور اعلیٰ سفر کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا سفر آدمی 10-5 کلومیٹر کے لیے جا رہا ہے اور سوچے میں تو مسافر ہوں روزہ توڑ دوں، نہیں۔ اعلیٰ سفر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی تیاری بھی ہو۔ اس زمانے میں 72 کلومیٹر کا جو سفر تھا، 48 میل کا سفر 3 دن میں کیا جاتا تھا، 3 دن میں کیا جاتا تھا۔ آج کل آدمی اتنا سفر 1-1.25 گھنٹے میں طے کر لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی بھی طرح کر لے، شریعت نے اسے اجازت دی ہے، اگر 72-74 کلومیٹر کا انسان سفر کر رہا ہے تو اسے روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے ذیل میں ایک بات بھی بتا دوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر میں نماز جیسے معاف ہو جاتی، یا جیسے سکون سے پہنچ گئے کسی جگہ تو وہ 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ اتنی بات میں یہاں پر کہتا چلوں،
اگر آپ نے سفر میں 4 رکعت والی نماز جو 2 رکعت ہے آپ کے لیے ظہر عصر عشاء، اگر آپ نے 4 رکعت پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی. آپ چاہے کہ اتنی اطمینان سے وہاں اے سی میں ہیں، کتنی آپ کے پاس فرصت ہے، لیکن نماز آپ کی نہیں ہوگی. آپ کو نماز قضا کرنی پڑے گی. اور اگر سفر میں آپ کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو وہ جب آپ حالت قیام میں اسے ادا کریں گے، وہ بھی آپ کو 2 ہی ادا کریں گے، 4 والی آپ کو 2 ہی ادا کرنی ہوں گی. یہ بات میں عرض کرتا چلوں. فَإِن كُنتُمْ فَعِدَّةٌ مِّنْ عَلَىٰ سفر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. پھر دوسرے دن اس میں یہ بھی کہہ دیا تو علیہ القضا. ہاں، مسافر مقیم ہونے کے بعد، مریض صحت مند ہونے کے بعد اتنے دن پائے کہ جتنے دن میں وہ روزہ قضا کر سکتا ہے، تب اس کے اوپر قضا ہے. اگر وہ قضا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہو گئے، اسے اس کے فدیہ دینا پڑے گا. اگر اس نے اپنے وارثین کو وصیت کر دی کہ میرے روزوں کا اور میری نمازوں کا اور میرے روزوں کا فدیہ دے دینا، تو ان کے 1/3 میں ان کے وارثین پہ وہ ادا کرنا واجب ہے. اور اگر وہ وصیت کر کے نہیں گیا ہے تو ان کے اوپر ادا کرنا واجب نہیں ہے. وہ ادا کر دے تو ان کی طرف سے تطوعاً ہو جائے گا، اوپر سے ہو جائے گا. فعدۃ من ایام اخر والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، شروع میں یہ مسئلہ تھا کہ اگر آپ طاقت بھی رکھتے ہیں اور پھر بھی آپ فدیہ دینا چاہیں، اس کا ایک مسکین کا کھانا کھلانا چاہیں، تو آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب آیت نازل ہوئی فمن شہید منکم الشہر فلیصم ہو، جب مہینہ پاؤ تو روزہ رکھو، جس کا آگے بیان آئے گا، تو پھر ان کے اوپر یہ آیت منسوخ ہو گئی. لیکن کوئی آدمی اس قدر بوڑھا ہے، بالکل کمزور ہے، وہ ایسا تو نہیں رمضان کے بعد جوان ہو جائے گا نا، تو اس کے لیے پھر بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ اس کا فدیہ دے دے. آج کل کے زمانے میں 50 روپے ایک روزے کے فدیہ بنتے ہیں نا. فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. اور جو تطوع رکھے. ایک بات اور کرتا ہوں اس کے ذیل میں، جیسے امت میں نمازوں کے ساتھ سنت و نوافل کا رواج ہے، ایسی فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزوں کا رواج بہت کم ہے. کم سے کم ایام 20 کے 3 روزے رکھ لیے جائیں، عاشورہ کے روزے رکھ لیے جائیں، ذی الحجہ کے روزے رکھ لیے جائیں. یہ روزے رکھ لیے جائیں. اور اس کے علاوہ بھی روزہ انسان اگر رکھتا رہے تو اس کی صحت بھی اچھی رہتی ہے، اور تطوعاً کچھ روزے انسان کو رکھنے چاہیے. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر تم ان سب چیزوں کے باوجود روزہ ہی رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. کاش کہ تم جان لیتے، کاش کہ تم جانتے. روزہ اگر ایک روزہ انسان نے چھوڑ دیا رمضان کا جان بوجھ کر، پوری زندگی بھی روزہ رکھے گا تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. رمضان کا روزہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. سفر کی حالت میں صحابہ کرام سے دونوں چیزیں منقول ہیں، انہوں نے روزہ بھی رکھا ہے اور بے روزدار بھی رہے. لیکن کوئی روزدار بے روزدار کو نہیں ٹوکا کرتا تھا تم بڑے کمزور ہو، بزدل ہو، روزہ نہیں رکھتے. اور نہ روزدار اپنے اوپر فخر کیا کر دیتے ہم نے روزہ رکھا تم نے روزہ نہیں رکھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام جس کی ہمت ہو وہ روزہ رکھ لے، جس کی ہمت نہیں ہو وہ روزہ نہ رکھے. ہاں، اگر آپ نے سفر میں روزہ شروع کر دیا اور اگر آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگے، جان پہ بنائے، تو پھر روزہ چھوڑنے کی شریعت میں اجازت ہے، اتنی کوئی سختی نہیں ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. کاش کہ تم روزہ ہی رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. کاش کہ تم جان لیتے روزے کی کیا اہمیت ہے. اللہ تعالی ہمیں سب کو روزہ رکھنے کی اور ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.